السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے تھے زر کی اقسام اور اس میں ہم نے دھاتی زر اور کاغذی زر کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے تیسری قسم جو زر کی ہے وہ قانونی زر ہے، لیگل ٹینڈر منی ہے۔ اس سے مراد وہ زر ہے جس سے قانونی حیثیت حاصل ہو، جس سے کسی ملک کی حکومت نے یا حکومت کی طرف سے جو اس کا مرکزی بینک ہے اس نے حکومت کی اجازت سے اسے شائع کیا ہو، اجرا کیا ہو، اس کا جاری کیا ہو، تو وہ قانونی زر ہوتا ہے۔ اس کو لین دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے وہ استعمال میں آتا ہے، اور جو شخص اس کی ادائیگی سے یا لینے سے اس کے انکار کرتا ہے وہ شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور کوئی شخص بھی اکانومی میں اس کے علاوہ کوئی دوسری منی سرکولیٹ نہیں کر سکتا، صرف وہی منی جو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہے یا اس کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری کردہ ہے اسے ہی قانونی حیثیت حاصل ہے، اور وہی نوٹ گردش کرتے ہیں، وہی زر گردش کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اسے ہم حکمی چیک بھی کہہ سکتے ہیں قانونی زر کو، کیونکہ یہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کا یا ریاست کا جو ہے وہ حکم نامہ ایک قسم کا ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے وہ جاری کردہ ہوتا ہے، تو کوئی شخص بھی اس کی جاری کردہ زر کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی اس کی آگے دو اقسام ہیں، آگے سب کائنڈس اس میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، محدود قانونی زر اور غیر محدود قانونی زر۔ اب بعض اوقات جیسے ہم دیکھتے ہیں 2 روپے کے، 1 روپے کا، 5 روپے کا سکے بھی رائج ہیں، یہ بھی حکومت نے ہی جاری کیے ہیں ان کو، لیکن بعض اوقات اگر ایک شخص سے دوسرے کو ادائیگی کرنی ہے 5,000 روپے اور وہ سکوں کی صورت میں کر دے گا تو پھر اس دوسرے شخص کے لیے اس کو گننا، اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا اور واقعی وہ ناگوار ہوگا، تو وہ اس کو لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اگر سکوں کی صورت میں ادائیگی ہو رہی ہے، یعنی وہ جو سکے ہیں وہ محدود قانونی زر میں آئیں گے ایک خاص حد تک، تو اس کی 25-30 روپے تک یا اتنی حد تک تو آپ سکوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کوئی شخص زیادہ اماؤنٹ 1,000 کی، 2,000 کی سکوں میں ادائیگی کرنا چاہے تو اس کو لینے والا انکار کر سکتا ہے، وہ کسی قسم کے جرم کا مرتکب نہیں ہوگا۔ دوسرا غیر محدود قانونی زر۔ غیر محدود قانونی زر جو سکوں سے وہ غیر محدود قانونی زر وہ ہے آپ کے جو روپوں پیسوں کی شکل میں ہے، 5 روپے کے سکے سے اوپر سے لے کر 10 روپے کے نوٹ سے لے کر آپ کے 5,000 روپے تک، یہ سارے غیر محدود قانونی زر ہیں۔ اس میں کوئی بھی کسی کو ادائیگی کر سکتا ہے اور لینے والا وصول کرنے والا لینے والا اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا غیر محدود قانونی زر اور محدود قانونی زر۔ آگے دیکھیں گے اعتباری زر۔ اعتباری زر دیکھا جائے تو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اعتبار کی بنا پر اکانومی میں گردش کرتا ہے، تو یہ اعتباری زر اصل میں بینکوں کے جاری کردہ ڈرافٹس ہیں، ہنڈیاں ہیں، ان کے چیکس ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، ان سب پر مشتمل اعتبار ہوتا ہے، اور اعتبار کی زر بنیاد پر ہی گردش کرتا ہے، اور کوئی شخص قانونی طور پر اعتباری زر کو لینے سے انکار کر سکتا ہے اگر وصول کنندہ کو اس پر اعتبار نہ ہو۔ جیسے اگر دو اشخاص نے لین دین کیا آپس میں، تو فوری طور پر وہ اسے نقد منی نہیں دے رہا، وہ نقد منی کی بجائے انہوں نے ایک دوسرے سے چیک تبادلہ کرتے ہیں، اگر تو اسے اعتبار ہے کہ اس نے میرے سے 1,00,000 مالیت کا سامان خریدا اور 1,00,000 مالیت کا چیک دے دیا، تو وہ چیک وصول کر لے گا۔ لیکن اگر اسے اعتبار نہ ہو یا خدشہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ چیک فیک ہو، تو وہ پھر اسے لینے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اس میں مرضی ہے لینے والے کی کہ وہ چیک کی صورت کو وصول کرے یا نہ کرے، یا اسے یہ کہے کہ نقد ادائیگی کی جائے، اس کو اس سلسلے میں پورا اختیار حاصل ہے۔ اور پھر اس سے اگر دیکھا جائے تو زر کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، وہ منتقلی اعتباری زر کی بنا پر آسان ہو گئی ہے، اور اعتباری زر قیمتیں جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اشیاء کی قیمتوں کی ادائیگی کے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے اور مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ پھر 5ویں جو قسم ہے وہ ہے قریبی زر۔ اب قریبی زر اشیاء خدمات کے لین دین کے معاملات کو فوری طور پر اعلیٰ تبادلہ کے طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بطور زر
کی طرح کرنسی نوٹ کی طرح تو گردش نہیں کرتا، لیکن زر ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ آپ ضرورت پڑنے پر اسے زر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل بانڈس ہیں بینکس کی جاری کردہ، شیئرز ہیں اور سرٹیفکیٹ ڈاک خانے کے، یہ سب کیا ہیں کہ آپ ان کو ضرورت پڑنے پر زر نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے اگر انعامی بانڈ، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس اور ڈپازٹ اکاؤنٹس وغیرہ، یہ سارے وہ منی ہے جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی صورت میں ایک طور پر اپنے بانڈس خرید رکھے ہیں، اور بانڈس وغیرہ ایز اے منی سرکولیٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ ضرورت پڑنے پر اس کو منی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بینک میں لے جا کر اس کو کیش کی صورت میں وصول کر سکتے ہیں۔